میرے انتہائی قابل سب احترام واجب الاحترام قابل احتشام بزرگ اور دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، جس طرح ہر جمعہ دے ہوتے اور یہ اکرام دی عظمت حوالے نال اللہ شاہ بڑے سامنے میں پیش کرتا ہے اور اس سفر شریف دے آخری جمعہ تے اس تو بعد ربیع الاول شریف دا مہینہ شروع ہونا ہے، پھر انشاءاللہ پوری آمد دا تذکرہ ہی ہونا ہے۔ احباب شام، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف انہیں کوئی خوف نہیں، ولا هم یحزنون نہ انہیں کوئی ڈر ہے۔ آپ علماء سے سنتے ہوں گے اور آپ نے اور یہ اکرام کی جو شان آپ کی حالات زندگی پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں، آپ پڑھتے ہوں گے کہ اللہ کے ولیوں نے وہاں ایسے ایسی جگہ پہ ڈیرے ڈالے ہیں کہ جہاں جس کا کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا، جہاں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ آج کل تو یہ سڑکیں بن چکی ہیں نا بھائی، جہاں سے آپ نے جاننا ہو آسانیاں ہیں، اس وقت تو سڑکیں بھی نہیں تھی، نہ کوئی راستے بتانے والا تھا، بالکل جنگل بیابان تھا، اور یہ اللہ کے ولیوں کی یہ شان تھی۔ کہتے کہ ہم نے وہاں پہ رب کو راضی کرنا ہے جہاں چڑیوں کی چنچناہٹ کی آواز بھی نہ آئے۔ آپ دیکھ لیں، حضرت آپ کے نزدیک ہے یہ پہاڑی، آپ چڑھیں تو بابا سلطان مہدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دربار پاک ہے، پھر آپ وہاں سے نیچے جائیں تو میں تو کہتا ہوں یہ جوانوں کے لیے بھی یہ واپسی پہ چلو انسان اتر جاتا ہے، لیکن جب واپس آتا ہے تو اس کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا یہ تصور فرمائیں کہ یار کہ وہ اللہ کے ولی جو رب کی یار ہیں، جن کا آنا جانا لگا رہتا تھا، ان کا یہ کیا مقام ہوگا۔ میں کہ یہ بات عرض کر دوں، اللہ کے ولیوں کو یہ رب طاقت عطا کر دیتا ہے۔ کس طرح؟ غالباً میں نے پچھلے جمعہ بھی آپ کے سامنے میں نے ایک بات کہی تھی، میں پھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ ایک میں نے حوالہ آپ کے سامنے رکھا تھا جمال اولیاء کا، اگر نہیں رکھا تو میں پھر ابھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس کے اندر جمال اولیاء کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک بات بڑے کمال کی لکھی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے ایک ولی تھے، اللہ کے ایک نیک بندے تھے جن کا نام محمد بن یوسف البلاکی ہے۔ وہ اپنے مسند میں بیٹھ کر، اپنے مکان کے اندر بیٹھ کر وظائف پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے سمندر کے کنارے پہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ جا رہی ہے۔ یار بچہ نہ خاموشی کرا دو، بہتر ہے، مہربانی فرماؤ۔ وہ عورت جا رہی ہے سمندر کے کنارے، اس کے ساتھ ایک معصوم سا بچہ ہے۔ تو ایک بحری جہاز والے آتے ہیں، اس جمال اولیاء کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ میں وہ بات کرنے لگا ہوں کہ رب اللہ کے بندوں، اپنے بندوں کو یہ طاقت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مٹھی میں کر دیتا ہے، زمین آسمان مسخر کر دیتا ہے۔ تو وہ عورت دوڑتی ہوئی حضرت محمد بن یوسف البلاکی کی بارگاہ میں آتی ہے، کہتی حضور مہربانی فرمائے، فلاں بحری جہاز والوں نے میرے بچے کو اٹھا لیا،
میں نے آوازیں دی ہیں، میں کیا کر سکتی تھی؟ میں آوازیں دی، رکے نہیں۔ آپ اپنے وظائف سے فارغ ہوئے تو سیدھا سمندر کی کنارے کی طرف چل پڑے۔ آپ سمندر کے کنارے پہ پہنچ کر آپ نے آواز دی، جہاز والوں اس مائی کے بچے کو واپس کر دو۔ میں جو بات آج کرنے لگا ہوں آپ کی توجہ چاہوں گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جب اپنے بندوں کو رب یہ طاقت عطا کر دیتا ہے، حدیث کا مفہوم بھی ہے، وہ آگے چل کر میں بات آج کروں گا، حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ نے ہوا کو حکم دیا ہے، ہوا رک جا۔ آج تک کوئی یہ نہ کہہ سکا، ہوا کو کوئی بھی نہیں کہہ سکا کہ ہوا ذرا رک جا یا اپنا رخ چینج کر لے، کوئی نہیں کہہ سکا۔ نہ آج تک کوئی سمندر کو کہہ سکا کہ سمندر رک جا، نہ کسی کے کہنے پہ وہ رکتا ہے۔ یہ ان کی یہ شان، یہ عالم ہے اللہ کے ولیوں کی، یا وہ ہوا کو حکم دے یا سمندر کو حکم دے۔ بلکہ ایک واقعہ آتا ہے حضرت جنید بغدادی کا۔ آپ جب دریا پار کرنے لگے تو ایک شخص کھڑا تھا، کہنے لگا حضور مجھے بھی پار کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا میرے پاؤں پہ پاؤں رکھ، اور یہ تو نے ورد یہ کرنا ہے کہ یا جنیدوں کا ورد کرنا ہے۔ کیا ورد کرنا ہے بھائی؟ یا جنیدوں کا۔ یہ بات ہے کہ میں اپنی بات پوری کرتا ہوں، لیکن تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ رب اپنے بندوں کو یہ شان عطا کر دیتا ہے، طاقت عطا کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ بھی سیلاب کی شکل میں کتنے لوگوں کا نقصان ہوا، جانی نقصان، مالی نقصان، مکان گر گئے۔ کوئی بھی سمندر کو روک نہ سکا، ہر بندہ سمندر کے آگے بے بس ہو چکا تھا۔ لیکن یہ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے، چاہے تو سمندر کو یہ اشارہ کرے تو سمندر اپنی جگہ پہ رک جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پاؤں پہ پاؤں رکھ، اور یہ تو نے جاد جنیدوں کا ورد کرنا ہے۔ راستے پہ گئے سمندر کی، جب درمیان میں گیا نا تو راستے پہ وہ شیطان آ گیا، کہنے لگا لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں، تو یا جنیدوں کا ورد کر رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہا تو یا جنیدوں کے جملے کو چھوڑ، میں وہ بات کرنے لگا ہوں جو حضرت جنید بغدادی کی زبان سے جملہ کہنے لگا۔ آپ نے جب اس نے یا اللہ کا ورد شروع کیا، اللہ کا ورد شروع کیا تو سیدھا سمندر کے اندر بہتے آنے لگے نا، جب سارا اوپر اٹھایا تو خیال آیا میں نے تو یا جنیدوں کہنا تھا، حضرت جنید کا نام لیا تو اوپر ترنے لگ گیا۔ سمندر کے کنارے پہ لگانا تو آپ چلنے لگے تو وہ رو کر پوچھتا ہے حضور ایک بات بتائیے، سمجھ نہیں آئی۔ جب میں یا جنیدوں کہتا تو ترنے لگ جاتا، جب میں نے رب کا نام لیا تو ڈوبنے لگ گیا، یہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ کا یہ جملہ بڑے کمال کا ہے، سنیے گا اور اپنے سینے میں بٹھائیے گا۔ فرمایا کہ اے شخص تو پوچھتا ہے کہ جب جنید کا نام لیا تو سمندر کے اوپر ترنے لگ گیا، جب میں نے اللہ کا نام لیا تو ڈوبنے لگ گیا۔ فرمایا جو جنید کو نہیں پہچان سکا وہ رب کو کیسے پہچان سکتا ہے؟ فرمایا کہ جو جنید کو نہیں پہچان سکا، ہائے ہائے ہائے۔ اس لیے اب یہ حدیث کا یہ مفہوم بتا رہا ہے کہ رب فرماتا میں سے ہاتھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، بلکہ مجھے یوں کہنے دے انسان اللہ کے ولی کا یہ وجود ہوتا ہے، یہ پہچان، یہ شکل یہ رب کی آ جاتی ہے انسان کی صورت میں۔ اور میں جو جنید کو نہیں پہچان سکا وہ رب کو کیسے پہچانے؟ پتہ چلا پہلے ولیوں کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا، پھر جا کر آگے جا کر پہچان ہوگی۔ اس سے یہ تو ایک یہ بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہم اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہوں گے تو پھر اس جگہ سے بھی پار ہیں، پھر آخر سے بھی پار۔ ایک دن حضور، میں بات یہ کہہ رہا تھا حضرت محمد بن یوسف البلاکی کی، آپ نے ہوا کو حکم دیا ہے ہوا روک جا، ہوا روکی،
پھر آواز دیا جہاز والوں اس مائی کے بچے کو واپس لوٹاؤ، کوئی آواز نہیں آئی۔ آپ نے پھر سمندر کو حکم دیا سمندر رک جا، سمندر اپنی جگہ پہ رک گیا۔ پھر آپ نے آواز دیا جہاز والوں اس مائی کے بچے کو واپس لوٹا دو، آواز نہیں آئی۔ آپ پھر سمندر کے اوپر چلنے لگ گئے، چلتے چلتے اور جہاز کے پاس جا پہنچے، اس مائی کے بچے کو اٹھایا، اس مائی کے حوالے کر دیا۔ یہ جمال اولیاء والوں نے اس بات کو لکھا۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دوران واز آپ تقریب آواز بیان فرما رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، گفتگو کے دوران آپ پہ استغراق وجد کیفیت طاری ہوئی، آپ کا امامہ مبارک اترا، جو آپ کے سامنے احباب تشریف فرما تھے، مرید سب نے اپنے امامے اتار دیے، پھینک دیے، تو جب اپنے کیفیت سے باہر آئے، اپنا امامہ اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا، فرمایا یہ باقی امامے اٹھاؤ، جس جس کے ہے وہ سب کے سب ہر بندے کے حوالے کر دو۔ جب اس میں ایک دوپٹہ تھا، توجہ رکھیں، دوپٹہ تھا، آپ نے فرمایا دوپٹہ میرے پاس کر دو، آپ کندھے پہ رکھا، دوپٹہ غائب ہو گیا، دوپٹہ غائب۔ جب وہ غائب ہوا، وہ جگہ لوگ حیران ہو گئے، ابھی دوپٹہ کندھے پہ رکھا تو یہ دوپٹہ غائب کیسے ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اصفہان یہ جگہ کا نام ہے، جب یہ کیفیت ہوئی وہاں سے میری ایک بیٹی نے وہاں سے دوپٹہ پھینکا جہاں میرے پاس آ پہنچا ہے۔ اسی لیے دلیل یہ ہے جو اللہ کے ولی کی نگاہ میں آ جاتا ہے۔ لیکن آئیے کام آج یہاں پہ کرتا ہوں، کہتے جی یہاں کہنے سے کیا کچھ نہیں ملتا، یہ پہلے میں آج کر چکا ہوں۔ حضرت عمر ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، جب پہاڑوں کے پیچھے سے جنگ ہو رہی ہے، آپ بساط طور پہ زبان سے نکلتا ہے یا ساریت الجبل، اے ساریت دیکھ پہاڑ کے پیچھے دشمن تجھ پہ حملہ کرنے والا ہے، اے ساریت دیکھ پہاڑ کے پیچھے تجھ پہ دشمن حملہ کرنے والے، جو وہ دم لڑ رہے تھے، حتیٰ کہ وہ توجہ فرمائیں، حتیٰ کہ وہ جنگ ہار جاتے، جب واپس لوٹے کہے ساریہ، جب ہمارے کانوں پہ یہ آواز پڑی کہ اے ساریہ دیکھ پہاڑ کے پیچھے دشمن تجھ پہ حملہ کرنے والے ہیں، ہم ہوشیار ہو گئے، پھر ہم نے دشمنوں کو قتل کر ڈالا ہے۔ اور اس نتیجے سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے اگر حضرت عمر ممبر رسول پہ بیٹھ کر کئی میل دور تک، توجہ فرمائیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جہاں پہ ایک نقطہ میں نے عرض کرنا ہے، آپ کی توجہ چاہوں گا، اگر حضرت عمر نبی نہیں، نبی کا نوکر کی بات کہہ رہا ہوں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر آپ بیٹھے ممبر رسول پہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے دیتے بساختہ ہو کر جب آواز دی تو ساریہ وہ شخص ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا معلوم ہوا کوئی شخص ہمارے پاس کھڑے ہو کر ہمارے کانوں میں کوئی آواز دے رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے۔ احباب آپ کی توجہ چاہوں گا، اسے یہ پتہ چلتا ہے اگر حضرت عمر کی آواز کئی میل دور تک پہاڑوں کے پیچھے جو جنگ ہو رہی تھی وہاں تک لوگوں کے کانوں تک یہ آواز پہنچی، تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھ کر آقا کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں، آقا مدینے میں سنتے بھی اپنے غلام کو جواب دیتے ہیں۔
आइए, हजरत ओवैस करनी करन के इलाके का एक रहने वाला एक नबी का एक आशिक है, ताबेईन में से हैं। इसके मुतालिक ये आता ये कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन, तवज्जो फरमाएंगे आप, क़यामत के दिन 70,000 फरिश्ते हजरत ओवैस करनी की शक्ल में होंगे। हजरत ओवैस करनी की शक्ल में होंगे, ताकि ये ना पता चल सके कि इसमें असल ओवैस करनी कौन है। आपने फरमाया मुझे करन से खुशबू आती है, मेरा यार रहता है, मेरा आशिक रहता है। सहाबा हाथ बांध के अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह वो कौन है जो आपका आशिक है? अर्ज करते हैं सहाबा, या रसूलल्लाह क्या कभी आपके सामने भी आया है? कभी आपके सामने मुलाकात हुई आपके? आपने फरमाया नहीं, बज़ाहिर तो नहीं आए, वैसे कभी कभी मुलाकात हो जाती है। आपके या रसूलल्लाह क्या हम भी देख सकेंगे? साहबा ने आज के या रसूलल्लाह हम भी देख सकेंगे? आपने फरमाया साहबा तुम नहीं देख सकते, एक उमर देख सकता है या अली देख सकता है। या रसूलल्लाह कहां पे मुलाकात होगी? फरमाया करन के इलाके में चले जाना, यमन में, जहां वैसे करनी रहता है, वहां पे कई अवैस करनी दो शख्स थे। या रसूलल्लाह फिर फरमाया वो आने की ख्वाहिश तो करता है बज़ाहिर, लेकिन उसके घर में बूढ़ी माँ है, उसकी वजह से वो नहीं आ सकता। जब भी वो आवाज कहते माँ मुझे इजाजत दे, मैं अपने नबी की ज़ियारत करना चाहता हूँ, हाय हाय हाय, ज़ियारत करना चाहता, तो आपने मना कर देती, बेटा जब तू क्या मैं कल मर गई तो मुझे गुस्ल कौन देगा? आप उसी वजह से खामोश हो जाते। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अच्छा फरमाया, साहबा ये वो अवैस है, अगर ये मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआ कर दे तो मेरा रब इसके सदके मेरी उम्मत के गुनाह को माफ कर दे। ये वो अवैस करनी है जो मेरा आशिक है। ये वो मेरा नबी ने फरमाया मेरा आशिक वैसे करनी। फरमाया उमर अली जब जाना ना करन के इलाके में, तो वहां जाकर पूछना वैसे करने के बारे, तो वहां पे गए और मेरा सलाम भी कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ फरमाए, बख्शिश के लिए दुआ कर दें। मेरे जबान करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जब हमने तो वैसे करनी कि वहां के लोगों से पूछा एक अवैस नामी शख्स से हमने मुलाकात करनी, वो कहने लगे एक दो अवैस है, एक बहुत बड़ा मालदार है और दूसरा वो भेड़ बकरियां ऊँट रखता है, वहां पे होगा। आपने कहा हमें उस अवैस से काम है जो भेड़ बकरियों में रहता है, हमें उनसे काम है। हजरत वैसे करने के पास गए तो वहां पे ना आप में नमाज में मशगूल है, इबादत में मशगूल है। जब इबादत में मशगूल है, अल्लाह अकबर कबीरा, आपने सलाम फेरा, फिर दूसरी तरफ सलाम फेरा, कहा भाई अरे भाई कौन हो, कहां से आए हो? कहा मदीने से आ रहे हैं, मेरा नाम अली है, इनका नाम उमर है, आप उवैस हैं? कहा अगर तुम मदीने से आए हो तो फिर बताओ नबी, मेरे नबी का हाल क्या है, मेरे नबी की तबीयत कैसी है? आपने फरमाया ए उमर अली बताओ, जब मेरे नबी का ये दांत मुबारक शहीद हुआ था तो कौन सा हुआ? हाय 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 हाय। आपने फरमाया, हजरत तो वैसे करनी फरमाते हैं कि जब मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दांत मुबारक शहीद हुआ ना, शहीद हुआ, फरमाता है कि मैंने एक दांत तोड़ा, मैंने कहा शायद ये दांत ना कोई और हो, तो एक एक करके मैंने सब दांत तोड़ दिए। ये सिर्फ नबी के इश्क में रहकर
नबी की मोहब्बत में ऐसे गुम हो गए, एक एक दांत के तोड़ कर कहा, जब मैंने पूरे तोड़ दिए, बत्ती के बत्ती दांत तोड़ दिए, तो फिर मुझे सुकून मिला है। ये नबी के आशिकों की ये शान है। ताबीन में से हैं हजरत ख्वाजा, आखिरी बात करता हूं मैं, फिर इजाजत चाहता हूं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं जिन्होंने 99 लाख मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान किया, कलमा पढ़ाया, मेरे नबी का नौकर बना। ये तबलीग कहकर नहीं, 40 चिल्ले ये चिल्ले वगैरह ये लगाकर नहीं, रब ने उनकी सूरत में ऐसी ताकत रखी, फरमाया कि जो भी मोइनुद्दीन को देखेगा वो कलमा पढ़ता हुआ चला जाए। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हबाबी शाम दुआ है रब्बे कायनात, हजूर नबी के सल्लल्लाहु की मोहब्बत, प्यार और इश्क अता फरमाए। और दुआ है रब्बे कायनात, जो हमारे पीर भाई दुनिया से पर्दा कर गए, मेरा मालिक इन अल्लाह के वलियों के सदके मेरा मालिक उनकी कब्र में कुशादा फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी सभी कबीरा गुनाह माफ फरमाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह।